ہے، نبیوں کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اپنے اللہ کو اپنا بناؤ، اپنے اللہ سے جی لگاؤ، اللہ سے صلح کرو۔ بادشاہ تمہارا نہ کچھ بنا سکتے نہ بگاڑ سکتے، ان سے نا امید ہو جاؤ، نہ ان کو گالیاں دو، نہ ان کو برا بھلا کہو، دعا کر سکتے ہو تو ضرور کرو، ان سے امیدیں ہٹا دو، اپنی امیدیں اللہ پر ڈال دو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنگی آ گئی بہت زیادہ، ان کو خیال آیا میں خط لکھوں، کسی کو قلم دعوات منگوایا خط لکھنے کے لیے۔ پھر کیا خیال آیا، سرانے رکھ کے سو گئے۔ رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کہا حسن بیٹا، میرا بیٹا ہو کے تو مخلوق کی طرف توجہ کرتا ہے، کیا ہو گیا تجھے، کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ تنگی بڑی آ گئی، سخت تنگی ہے۔ کہ نہیں، آل رسول مخلوق کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، یہ دعا مانگ، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم ما عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتهی الیہ رغبتی ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين۔ جا میرا بچہ یہ دعا مانگ، آل رسول کا یہ سبب ہے، ہاتھ پھیلانا نہیں، اوپر ہاتھ پھیلاؤ، اوپر، ادھر جاؤ ادھر۔ یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان سے ملنے کے لیے بلندیوں پر چڑھنا پڑتا ہے نا، سیڑھیاں طے کرو، صدارتی محل کی لفٹ پہ چڑھو، وزیر اعظم ہاؤس کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر چڑھو، اور شہنشاہ اعظم سے ملاقات کے لیے زمین پہ جھکنا پڑتا ہے۔ وہ زمین تو ہر جگہ ہے نا، یہیں سر رکھ دو سجدے میں، مسجد کی بھی ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہو وہیں سر زمین پہ رکھو، جہاں تم نے سجدے میں سر رکھا وہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ اسی وقت میرا آپ کا سر اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا۔ دنیا والوں کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لباس ایسا ہونا چاہیے، ٹوپی ایسی ہونی چاہیے۔ آج ایک ہمارا ساتھی کہنے لگا کروکلی کی ٹوپی پہن لوں، میں نے کہا پہن لو، شاید کوئی بڑا ہو جائے اس سے۔ اللہ سے ملنے کے لیے خستہ حال، الشہبۃ وجوہہم، سطے ہوئے چہرے، الطویلۃ شعورہم، پراگندہ بال، المشققۃ ارجلہم، پھٹی ہوئی ایڑیاں، سفر کا غبار سر سے لے کر پاؤں تک، احرام میلا ہوا پڑا ہے، سر جوؤں سے بھرا ہوا ہے، اور سفر کی گرد نے سارے جسم کو کالا کیا ہوا ہے۔ پھر وہ عرفات میں کہتا ہے لبیک، تو میرا اللہ کہتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ ای الحاج افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ الشیخ الطفل، الشیخ الطفل۔ الشیخ الطفل کا ترجمہ میں نے پہلے کر کے آپ کو بتا دیا، جو میں نے سارا پہلے صورت بنائی، یہ الشیخ الطفل کا ترجمہ میں نے پہلے کیا ہے۔ جو اس حال میں شہنشاہ اعظم کے دربار میں آتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پیارا بن جاتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا شان ہے بھائی، کیا شان ہے۔ مالک ابن دینار کشتی میں سوار تھے، کپڑے خستہ بے حال تھے، ایک جوہری کا لال چوری ہو گیا، اس نے شور مچایا، میرے لاکھوں دینار لٹ گئے، میرا چور تلاش کرو۔ یہی سب سے خستہ حال تھے، تو انہوں نے کہا یہی لگتا ہے، باقی تو سارے بڑے سفید کالر والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہے کالے کالر والا، اسی کو پکڑو۔ اس میں ایک اور بھی کوئی بیٹھے تھے اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا میاں ٹھہرو، جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں دیکھ رہا، مجھے اس نوجوان سے پہلے بات کر لینے دو۔ تو ان کے پاس گئے، کہنے لگے بیٹا یہ کشتی والے یوں کہہ رہے ہیں کہ تو نے جوہری کا لال چرا لیا، میری تلاشی لے لو، مجھے 9 جوان سے پہلے بات کر لینے دو۔ تو ان کے پاس گئے، کہنے لگے بیٹا یہ کشتی والے یوں کہہ رہے ہیں کہ تو نے جوہری کا لال چرا لیا، میری تلاشی لے لو، ایک لفظ نہیں بولے کہ میں نے نہیں چرایا، میری تلاشی لے لو، مجھ سے قسم لے لو، ایک لفظ نہیں بولے۔ جو ہی سنا کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں تو بس یوں آسمان کو ایسے دیکھا،
فنظر نظرۃ فی السماء، بس ایک نظر بس کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا، اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک لال تھا۔ اور میں کہہ رہا ہوں اس اللہ سے یاری لگا لو۔ تم اسلام آباد کہتے ہو نہیں، ہم نے یہاں کے سیکٹریوں سے یاریاں لگانی ہیں، یہاں کے بادشاہوں سے، وزیروں سے، یہ کچھ نہیں ہے میرے اللہ کی قسم، نہ یہ زندگی کے مالک، نہ موت کے مالک، نہ عزت کے مالک، نہ ذلت کے مالک، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اس سے تعلق بناؤ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے ایک مچھلی کے منہ سے لال نکالا اور ان کے ہاتھ پہ رکھا کہ جس کا چوری ہوا ہے اس کو دے دیں، میں چور نہیں ہوں، یہ کہا اور کشتی سے اترے اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے پار نکل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لو کان لابن آدم قدر شعیر من الیقین مشى علی الماء، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ اللہ پر توکل اور یقین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان والے کے پاس جو کے برابر اللہ پر توکل ہو تو وہ بپھرے پانیوں پر بھی چلے گا تو پانی اسے ڈبو نہ سکے گا۔ تو آؤ بھائی ایسے اللہ سے دوستی لگائیں۔ ہم نے کن مٹی کی مورتوں کو پوجا شروع کر دی ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں۔ اس نے تو اقبال نے تو آستین کہا تھا، مجھے تو رگ رگ میں بت ہی بت نظر آ رہے، ریشے ریشے میں بت ہی بت ہیں، دل کی دنیا اجڑی پڑی ہے، کبھی اندر جھونک کے نہیں دیکھا۔ روزانہ عورتیں صبح اٹھتی گھر صاف کر رہی، جھاڑو دیے جا رہے، پیسے والوں کے گھر میں ملازمہ آ رہی ہیں اور وہ جھاڑو دے رہی ہیں، پانی مار رہی ہیں، ٹاکیاں پھیر رہی ہیں، برتن بھی دھل رہے، فرش بھی دھل رہے، کمرے بھی دھل رہے، قالینوں پر مشینیں پھیری جا رہی ہیں، جھاڑ پونچھ، سارا گھر صاف ستھرا کیا جا رہا ہے۔ کہیں کسی کونے میں بھی کوئی گندگی رہ جائے تو نوکرانی کی وہ بےزتی ہوتی ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں، ہائے ہائے، کبھی اندر بھی تو جھانکتے، کبھی ادھر بھی تو دیکھتے کہ یہاں گندگی کے کیسے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ جو دل کبھی اللہ کی محبت میں نہ دھڑکا، نہ مچلا، نہ کبھی بے قرار ہوا، نہ کبھی اس کے اندر میں سے فریاد اٹھی اللہ اللہ، تو اس سے اجڑا ہوا کون سا دل ہوگا؟